اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد۔ ماشاءاللہ کانفرنس جس طرز کو احتشام سے ہو رہی ہے، میں اس پر منتظمین اور بالخصوص اپنے بزرگ حضرت مولانا محمد صدیق باجوہ اور ان کے صاحبزادے برادر مکرم برادر عزیز جناب محمد بلال صدیق باجوہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے، مقامی ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ مہمان تشریف لائے ہیں ان کی گفتگو کو سنا جائے، سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارے علماء کرام کس طرح کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آج لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا، جماعتی طور پر وہاں ڈیوٹی تھی، لیکن اس پر میں نے آج کی اس کانفرنس کے وعدے کو ترجیح دی اور یہاں حاضر ہوا۔ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں بچے کی گفتگو سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اہل حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مدینے والے کی محبت نہیں۔ اگر ہمارے بچے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے مدحت بیان کر سکتے ہیں تو علماء کرام کی تو اپنی شان، اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں، ہمارے پاس تو سوائے مدینے والے کی کوئی اور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینے والے سے کرتے ہیں، اختتام بھی مدینے والے پہ کرتے ہیں، اور ساری کی ساری گفتگو سونے مدینے والے کے حوالوں سے مزین ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی قسمیں کھائی، لیکن صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی زندگی کی قسم کھائی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سونے نبی کے سگے چچا زاد تھے، فرسٹ کزن، اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھاتی کے ساتھ بیچ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ عبداللہ کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ اس آیت لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، سونے تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں بخاری کی روایت کہ اللہ رب العزت نے سونے مدینے والے سے بڑھ کر کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو سونے مدینے والے سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، تکریم والا، تعظیم والا، اکرام والا، احتشام والا، شان اور شوکت والا ہو۔ سب سے بڑھ کر اشرف، افضل، اعلیٰ، اولا، کامل، مکمل، اکمل اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے، مدینہ کا تاجدار۔ اور ترمذی کی روایت
حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم معراج کے سفر کے لیے جب براق کو لے کر آئے آپ کی سواری کی خاطر، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ براق نے ذرا شوخی دکھائی، اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ براق کی کیا جرأت کہ وہ شوخی دکھاتا، در حقیقت براق کی شوخی سبب بنی تھی ان کلمات کا جو حضرت جبرائیل امین علیہ تحیت و تسلیم نے کہے تھے۔ جب براق نے شوخی دکھائی تو حضرت جبرائیل نے کہا اب محمد تفعل ھذا ما راکبک اکرم عند اللہ من، تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ آج تجھ پر وہ سواری کرنے لگا ہے جس سے بڑھ کر عزت والا، فضیلت والا، رفت شان اور شوکت والا، عرفائیت و اشرفیت والا، بزرگی والا، کرامت والا اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ترمذی کے الفاظ، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امالی کے اندر اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے کہ جبریل امین نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جبریل کی طرف منسوب ان کلمات کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے کیا، کہا فاقہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر بودا لرزیدام آفاقہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر تابا لرزیدام، لیکن تو چیزیں دیگرے قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبرائیل کہتے ہیں، اور جبریل سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ جن کی یہ ڈیوٹی تھی اللہ کی طرف سے کہ ہر قوم کے، ہر دور کے، ہر علاقے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائے۔ جبرائیل نے جس طرح انسان کا مشاہدہ کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہوگا، جبریل یہ گواہی دے رہے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، رنگ رنگ دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر۔ کون ہے اس کائنات میں جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کرے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو کھاری کنویں میں تھوکے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو اپنا لعاب دہن کسی پکوان میں ڈال دے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے اس کھانے میں اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کبھی واقع نہ ہو؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کا تھوک نابینا کی آنکھ میں لگے تو اللہ اس تھوک کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ عام سنگریزے جس کی ہتھیلی پر آ کر اللہ کی تسبیح بلند کرنا شروع کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ کے اللہ قبلہ کو تبدیل کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روزہ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا؟ کوئی نہیں۔ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟
جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دکھ ترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پر غم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس کی موت نے، کس کی زندگی نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نعت میں تعریفوں کو پناہ رہا۔ حضرات، یہی اہل حدیث کی دعوت، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی مقام مصطفیٰ ہے کہ مدینے والے سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا وقت اپنے مہمانوں کو دیں، اور ماشاءاللہ حضرت پروفیسر تشریف فرما ہے، سنیں گے انشاءاللہ العزیز، قلب و روح کے اندر تازگی اور فرق محسوس کریں گے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔